الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بھائیوں، آج ایک اہم پیغام، ایک اہم میسج لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امید ہے کہ توجہ سے سنیں گے۔ جی بہت ہی اہم میسج ہے، بہت ہی پیارا پیغام ہے، آپ کی بھی کام آئے گا، آپ کے مرحوموں کی بھی کام آئے گا۔ آئیے اس پیغام کو سنانے سے پہلے چند حدیثیں کوٹ کرتا ہوں۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی۔ اللہ جی بے شمار نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر کے قبر میں جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے توبہ کر کے قبر میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، اور جب قیامت کے دن قبر سے نکلے گی تو بے گناہ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا وہ مومنوں کی دعاؤں سے بخش دی جاتی۔ کیا پتہ چلا پیارے اسلامی، جو لوگ دنیا سے گزر گئے، قبر میں چلے گئے، نیک اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، کوئی نیکی نہیں کر سکتے وہ، لیکن جو ان کے گھر والے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے احباب ہیں، وہ ان کے لیے چاہیں تو دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں۔ جی ان کی دعائیں مغفرت کی برکت سے ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک اور ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتا ہے۔ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ کوئی گھر والا، کوئی پڑوسی، کوئی بھائی، کوئی دوست اس کے لیے سارے ثواب کا تحفہ بھیجے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو وہ نیکی اس کے نزدیک دنیا و معافیہ، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوتی ہے، اور قبر والوں کو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کا جو ہدیہ ہے وہ پہاڑوں کی طرح عطا فرماتا ہے۔ اتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ یہ پتہ چلا کہ جو دنیا سے گزر گئے ان کے لیے دعا کا حکم حدیث پاک میں دیا جا رہا ہے۔ جی حدیث پاک میں اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک حضرت جب کوئی بندہ نیکیاں کر کے، اثار ثواب کر کے اس کی دعا کرتا ہے مرحوموں کے لیے، تو حضرت جبریل علیہ السلام اس نیکی کو تحفہ کو ایک نورانی طباق میں، ایک نورانی سینی میں رکھ کر قبر کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں قبر والے تیرے گھر والوں نے تحفہ بھیجا، اسے قبول کر۔ گھر والے نے تحفہ بھیجا، اسے قبول کر۔ یہ سن کر وہ قبر والا بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کے پڑوسی مرحومین بڑے غمگین ہوتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے، اس کے گھر والوں نے تحفہ بھیجا، میرے گھر والوں نے تحفہ نہیں بھیجا۔ المختصر یہ پیارے اسلامی بھائی کہ جو دنیا سے گزر گئے اب وہ نیکیاں کرنے سے قاصر ہے، نیکیوں سے محروم ہیں، پتہ نہیں قبر میں کس حال میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بظاہر نظر آنے والے کبے یکساں ہیں، برابر ہیں، ان کے اندر کے حالات برابر نہیں ہیں۔ کوئی اگر نیک بندہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے گیا ہے، اس کی قبر جنت کی باغ ہے۔ کوئی اگر گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر کے گیا ہے، اس کی قبر میں جہنم کی آگ ہے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے سارے ثواب کرے، صدقہ و خیرات کرے، نیکیاں کر کر کے اس کا ثواب ان مرحومین کو پہنچائے۔ جی حضرت علی علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ایک راستے سے گزر رہے، کیا دیکھا؟ ایک قبر میں ایک بندے کو قبر میں خدا کا عذاب ہو رہا ہے۔ آگے بڑھ گئے، چند عرصے کے بعد جب پلٹ کر آئے پھر قبر کا حال ملاحظہ کیا، کیا دیکھتے ہیں؟
قبر میں جنت کا باغ ہے. سوال کیا مولا چند سال پہلے اس کے قبر میں عذاب تھا, اب اس کے قبر میں جنت کا باغ ہے, معاملہ کیا ہے؟ آواز آئی غیب سے, ارمیا اس کے کفن پھٹ گئے, بال بکھر گئے, اس کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں الگ ہو گئی. میں نے اس پہ رحم کیا اور میں ایسے لوگوں پہ رحم کرتا ہوں. پتہ یہ چلا جو دنیا سے گزر گئے وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے. دعا کریں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے ان کے گناہوں کو بخش دے. بزرگ ہے حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ, آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف کی کسی قبرستان سے گزر رہا تھا, میری آنکھ لگ گئی, نیند لگ گئی, میں قبرستان میں سو گیا. رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ تمام قبر والے قبروں سے اٹھ کر آپس میں کچھ تقسیم کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ ان لوگوں نے جواب دیا نہیں, قیامت قائم نہیں ہوئی. اس قبرستان کے قریب سے ایک نیک بندہ, ایک اللہ کا نیک بندہ, ایک اللہ کا ولی گزرا. اس نے 3 مرتبہ only for 3 times سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر ہمیں بخش دیا, اس کا ایصال ثواب پہنچا دیا. اس ثواب کو ہم 1 سال سے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. کیا پتہ چلا کہ زندوں کا ہدیہ, زندوں کا ایصال ثواب, زندوں کو نظر نیاز, زندوں کا دعا کرنا, زندوں کا سورہ اخلاص پڑھنا, زندوں کو قرآن پاک پڑھنا, یہ مرحومین کو فائدہ پہنچاتا ہے. پیارے اسلامی بھائیو, یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تمام حدیثیں سنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کے شہر دارجلنگ میں پہلی بار فرسٹ ٹائم دارجلنگ کے قبرستان میں جی اسلامک پرگتی سمیتی کی جانب سے ایک گرینڈ, ایک بڑا پروگرام رکھا گیا ہے. کیا پروگرام ہے؟ قرآن خوانی, میلاد خوانی, فاتحہ خوانی, دعائے مغفرت. 25 فروری بروز جمعرات, جی یاد رکھیے 25 فروری بروز جمعرات صبح 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک قبرستان کا جو ہوا گھر اس کی کہتے ہیں آپ, اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی, جس میں میری سنادا, سکھیا, لیبونگ, بیجن باڑی, کرشیونگ, کلمپونگ اور پہاڑ کی جتنے بھی چھوٹے بڑے شہر ہیں ان شہروں کے مسلمانوں کو جمع کیا جائے. سب مل کر وہاں قرآن کی تلاوت کریں گے اور 11 بجے کے بعد مختصر سی تلاوت, بیان, ذکر, دعا اور میت کے لیے سارے ثواب کی ترتیب بنائی جائے گی. تو مجھے سننے والے تمام مشتاقان رسول سے, تمام مسلمانوں سے گزارش ہے, پلیز اس کو اگنور مت کیجیے. بہت ہی پیارا پروگرام, بہت ہی سوہنا پروگرام ہے. کئی ایسے مسلمان ہیں جو گزر گئے 50 سال ہو گئے, 100 سال ہو گئے, قبر میں پڑے ہیں, ان کی قبر میں فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. میں اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہوں, وہ اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, وہ اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے. سارے مسلمان جمع ہو کر بالخصوص پہاڑ کے مسلمانوں کے لیے اور بالعموم ساری کائنات میں جتنے ایمان والے اب تک دنیا سے کوچ کر گئے اور قیامت کی صبح تک کوچ کر جائیں گے, ان سب کے لیے جمع ہو کر قرآن کی تلاوت بھی کریں گے, اللہ کا ذکر بھی کریں گے, کلمہ طیبہ کا ورد بھی کریں گے, درود پاک کی کثرت بھی کریں گے اور بالآخر رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کرم کی بھیک مانگیں گے اور ان کی مغفرت کی طلبگار ہوں گے. آپ سے گزارش ہے اس پروگرام میں, وہ پروگرام جو 25 فروری کو ہونے والا ہے جمعرات کے دن, ضرور شامل ہو. 9 بجے شروع ہوگا اور ظہر کی اذان سے پہلے دعا اور معاملات کو لے کر ختم کر دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس پروگرام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان اور سن لیں, اس پروگرام میں اسلامی بہنیں نہیں آ سکتی کیونکہ قبرستان میں عورتوں کو جانا منع ہے. ہاں اسلامی بہنیں اگر چاہتی کہ بھائی میرا بھی قرآن پڑھا ہوا, میرا بھی درود پڑھا ہوا, میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے, میں نے بھی ذکر کیا ہے, ان ذکر کا ثواب, ان کلمے کا ثواب, فاتحہ کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچا جائے, تو آپ کو اسی اسکرین پر 2-3 نمبر دے دیے جائیں گے. ان نمبر میں واٹس ایپ نمبر ہوگا. آپ جو بھی قرآن پڑھیں, ذکر کریں, کلمہ پڑھیں, اذکار کریں, کچھ بھی کریں, ان تمام چیزوں کو آپ لکھ کر اس میں سینڈ کر دیں گے. انشاءاللہ آپ جو کچھ پڑھیں گے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے آپ کے مرحومین کے سارے ثواب پہنچا دیا جائے گا. اللہ